خدری بما اصحاب کے کئی مہمان تھے، ٹھہرے ہوئے تھے راستے میں، آس پاس قبیلہ تھا، ان سے کہا ہم مہمان ہیں، کچھ کھانا دے دو، کہا جا اپنا کام کرو، ہم کوئی اتنے بڑے قبیلے کو کون کھانا دے۔ اس زمانے میں دستور تھا آبادی کے قریب جب لوگ رہتے تو آبادی والے کھانا لا لیں۔ اتنے میں ان کے کسی امیر کو، ذمہ دار آدمی کو سانپ نے ڈسا، فعالجوا لہو کل شیء فمنتفع، بخاری میں ہے، ہر طرح دوا درمل کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کسی نے کہا یہ سفید پوش آئے ہوئے ہیں، حضرت محمد کے صحابہ، یہ ان سے دم کرا۔ وہ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی دم والا ہے؟ سام کٹر کہا بالکل میں ہوں، کتنا اعتماد ہے دیکھو۔ کہا کیسے دم کرو گے؟ کہا میں دم کروں گا اور آپ کے آدمی کو فائدہ ہوگا، لیکن مجھے اتنی بکریاں دو گے۔ فصالہ، بخاری میں ہے، علی قطیع الغنم، کہ ایک ریوڑ بیڑ بکریوں کا دیں گے۔ 3 دن تک حضرت ابو سعید جاتے رہے صبح و شام اور اس کو دم کرتے رہے، بالکل فبرأ، بخاری میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھیڑ بکریاں لے جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ 80 تھی، دوسری میں ایک میں ہے کہ 30 تھی، دوسری میں ہے کہ 80، تیسری میں 120۔ تو اعلیٰ درجے کی بکریاں دودھ دینے والی زبردست قسم کی وہ تو 30 تھی، اور ہونے بھی چاہیے 30، کیونکہ قرآن کے سپارے بھی 30 ہیں۔ اور اگر اور بڑے بچے بھی ساتھ میں لا لے تو 80 ہو جائے گی، اور ہر بکری کے ساتھ 2 اور 3 چھوٹے بچے شیرخوار وہ بھی جمع کر لے تو 120 ہو جائے گی۔ جب حضرت ابو سعید بکریوں کا ریوڑ لے آیا تو صحابہ نے کہا اخذت علی کتاب اللہ اجرا، قرآن شریف پڑھ کر کے پیسے لے لیے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، خدمت اقدس میں عرض کیا، آپ نے کہا ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بہترین اجرت وہ ہے، انعام وہ ہے جو قرآن کے بدلے میں ملے۔ وَاضْرِبُوا لِي سَهْمًا، میرا حصہ بھی مقرر کرو اور آپس میں تقسیم کرو۔ آپ نے ابو سعید سے پوچھا کیا پڑھا؟ کہا فاتحہ صبح و شام 3 دن۔ دم آسان کام نہیں، دم بہت مشکل کام ہے۔ یہ ویسے آ جاتے چپ 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 سے کیا بنتا ہے؟ ایسے چپ چپ گئی۔ دم اپنا وزن دیکھو، دم کے ہو قابل، تم میں وہ مادہ ہونا چاہیے نا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں اور اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ الحمدللہ، یہ غز و یہ میدان۔ اور وہ کیا ہوتے ہیں دم کرانے والے، ان کو بھی یقین ہے کہ ہمارا آدمی ٹھیک ہو یا نہ ہو، ایک عادت ہے چوف چوف والی۔ اگر ان کی عقیدہ ہے اور نیت ہے تو وہ اس قبیلے کے سردار سے بھی گھٹیا ہے جو 30 بکرے دیتے تھے۔ تو چلو اس زمانے میں ایک بکرے کی کم از کم قیمت لگا لو 1000 روپے، وہ تو کوئی چوری کا ہوگا ورنہ 1000 کا بکرا کہاں ہے؟ تو 30,000 روپے ہو گئے نا ایک ختم کی، اور دوسرا لگا لو 80,000، اور تیسرا لگا لو 1,20,000۔ اب فتوے لکھتے رہے، حرام ہے حرام ہے حرام، ایسے حرام ہے حرام ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری میں نبی کہتے ہیں بہترین اجر جو تم نے قرآن پر لے لیا، میرا حصہ بھی مقرر کرو، تقسیم کرو۔ آیت ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ان پر نازل ہوئی، آپ پر نازل ہوئی۔ غلط تفسیر کرتے، قرآن کی تفسیر وہ ہے جو ہم نے کل پیش کی، اور سنت کی تفسیر یہ ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ کی تفسیر، جس سے آپ ناجائز کہتے ہیں تفسیر بالرائے کا اہل الباطل، غلط فتویٰ ہے۔ 30 سال سے میں اس کا رد کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ قرآن خوانی پر، دم درود پر، اور خاص کر تراویح میں حافظ صاحب کے پڑھنے پر بطور انعام و اکرام کی نیت سے لینا دینا صرف جائز نہیں، مستحسنات میں سے بہترین تبرک ہے۔ مجھے تو نہ لینے والوں پر خطرہ ہے۔ دم دم چئی نہ ورزی اور لاس چئی خامارتا اگو رچم یارتا لالا اگو۔ یہ روایت بخاری شریف میں
میری تفتیش کے مطابق 14 جگہ ہے. ایک طالب علم نے بتایا کہ 18 جگہ اس کو ملی. بیو میں ہے، اجارہ میں ہے، فضائل قرآن میں ہے، کئی مقامات پر ہے. اب ہمارے دوست جتنے بھی جوابات دارالفتاؤں سے دے رہے ہیں وہ تعویلات ہے. اصل مسئلہ وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، اور اس میں امت کی سالمیت ہے، حفاظ کرام کی عزت ہے. ہر طرف سے لوگ قرآن خانی ہے جی، قرآن خانی. میں نے کہا واقعی کرائیں گے؟ اور طالب علم سے بات کرو. طالب علم کو سمجھا دیا تھا. اس نے کہا جب ہم آ جائیں گے آپ کے ہاں سب سے پہلے ٹھنڈی بوتلیں پلائیں گے. جب آدھا ختم ہو جائے گا دودھ کا شربت پلاؤ گے، روح افزا بادام پستے ڈلے ہوئے. جب اخیر تک پہنچ جائیں گے ایک ایک آئس کریم دو گے. کھانا دے نہ دے لیکن 30,000 روپے تقسیم کریں. میرے پاس آیا کہ جی اس طرح کہتے ہیں. میں نے کہا بخاری شریف کے مطابق کہہ رہا. میں استاد اپلار نوکران دی دا کہ دیتا کر دیو قرآن خانی دی کہی جائے تشلاس راضی اتوا دے چنو لڑوان و رکھے خام آگا تو لکی گھٹیا مٹھائی چنو آگا خری نکری. شابش. ایک دو ختم ہوتے محلے میں اب تک گئے سمجھ گئے. میں نے کہا خود پڑھو قرآن. ہم نے لوگوں کی اصلاح کی ہے. اور تراویح میں الحمدللہ یہ طالب علم بہت سارے ان میں حفاظ ہے. کراچی شہر میں ایمان نہیں ہے کہ ان کو مسجد دے. یہ کمروں میں کھڑے ہوں گے، برانڈوں میں کھڑے ہوں گے، قرآن مجید پڑھیں گے، اور اخیر میں ان کو بھی انعام و اکرام ملے بعض مخلصین کی طرف سے. مسافرین ہے، ان کا حق بنتا ہے. کل معروف و کل مشروط. یہ کون سی صورت کی آیت؟ یہ تو منطقی دوڑا ہے. المعروف کل مشروط. معروف تو مسلمان کا اللہ کے لیے پڑھنا ہے، اور مسلمانوں کا حافظ صاحب کی اللہ کے لیے عزت کرنی ہے، یہ معروف ہے. ظن المؤمنین خیر. مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے. آپ نے الٹا منکر کو معروف کہا. المعروف کل مشروط. یہ کیا ہے؟ دوڑا بازی. آیات و حدیث کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں. بے شک ایک عرصے سے ہمارے دارالفتاء بے احتیاط ہو گئے ہیں. غیر محتاط لوگ اندر بیٹھ گئے جو تمام امتحانات میں فیل ہوتے ہیں اور ان کو کوئی کام کرنے کا نہیں ملتا. وہ یہ اناڑی قسم کا مفتی بنتا ہے. لائق طالب علم فائق جو دورے میں اول آتا ہو وہ فتویٰ پڑھے تاکہ وہ اسرار فقہ، حکم دین اور معاشرے کا ماحول سمجھ کر کے فتوے دے. زمانہ ہو گیا. میں بنوری ٹاؤن چلا گیا ایک دن. وہاں ایک بڑا سرتیز سا مفتی ملا مجھ سے پوچھتے آپ کب سے مفتی ہو گئے؟ میں نے کہا جب سے تجھ جیسے نالائق یہاں بیٹھ گیا، مجھ جیسے فقیر کو آپ کے مقابلے میں لکھنے پڑا. میں نے کہا اب بھی آپ کا رد لے کے آئے ہو. پاگا میں یہ رد نکلو. مجھے کہا یہ وہ. میں نے کہا ابھی پتہ چلے گا. اتنے میں حضرت اقدس استاذنا المکرم مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن آئے. کہا کیا لائے ہو؟ میں نے کہا اس مفتی کا رد کر کے لایا. کہا لائیے. الجواب الصحیح دستخط کیے. کہا رئیس الافتاء. ٹھیک. اور نے کہا جی ہم کیا کریں؟ کہا آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں بیٹھ کے غلط لکھتے ہو، اس کا احسان ہے، اس کا ایک درد ہوتا ہے. وہاں سے لکھ کے لے آئے. میں نے جواب دے دیا. الجواب الصحیح. ساڑھا پلہ بھاری ہے انشاءاللہ. جس میدان میں قدم رکھا ہے اللہ نے اس میں عزت عطا فرمائی. کیونکہ کسی کے رد قدم مقصود نہیں، دینی مسائل کی حفاظت مقصود ہے. اکرام حافظ کے نام سے ایک فتویٰ لکھا، شائع ہوا. جب رمضان قریب آ جاتا ہے تو حافظ صاحبان آ جاتے اس کو لیتے. آج کل اس کا نام ہے دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے. اور وہ جو رسائل شائع ہوئے ہیں 12 ان میں ایک رسالہ وہ بھی ہے. تو حافظ صاحبان مسجدوں میں دکھاتے ہیں اور ان کا بیڑا پار ہوتا ہے. تو میں حافظ صاحبان کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کو پیسے بھی ملیں گے لیکن ایمان پورا نہیں ہے. کہا کیوں؟
میں نے کہا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس میں نبی نے کہا تھا وَاضْرِبُوا لِي سَهْمًا، میرا حصہ کہاں ہے؟ مولویوں کی جھڑکی میں کہتا رہے وہ تو یہ کہتا رہے وہ تو ایسا ہے، لیکن جواب دے نہیں سکتے. جگڑے زکو ملیانو سرا لیچے دل علاوی نوڑی دی عبداللہ وی جنگو نما شروع کری دی دا پارا وی زمن شم دا تا دا پارا و تمر شدے پیسی جیب کے واچائی نیغ روان شی کورتا. میں نے کہا زمان پا کیو 200 روپے راڑا دا آخر کتاب مادر کڑے فتوی دلی کم ملیان زغلی کم. حفاظ کرام کا حق ہے امت پر، یہ محسنین کا طبقہ ہے. قرآن کا معجزہ اللہ ان کے ذریعے ظاہر کر رہا ہے. خدا کی قسم اگر حفظ قرآن کے بدلے میں کراچی پورا حافظ کو دیا جائے کم ہے، بالکل کم. حافظ امت محمدیہ کا سرفراز ہے، اس امت کا تاجدار ہے اور اللہ ان کو بہترین اعمال کی توفیق دے. آج کل محمد انور شاہ بھی حفظ پکا کر رہا ہے نا، دعا فرمائے اللہ ان کے لیے بھی آسان فرمائے. اللہ